بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاغوری، آج کی میری مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر محمد آصف صاحب۔ یہ غازی یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے ماشاءاللہ ہیڈ ہیں، چیئرمین آف انگلش ڈپارٹمنٹ۔ تو ڈاکٹر آصف صاحب نے مہربانی کی ٹائم دیا آج، تو سر سے میں یہ پوچھوں گا کہ کیسے مطلب دیکھیں نا، ایک اتنے زبردست لیول پہ پہنچنا اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ غازی یونیورسٹی میں، تو سر اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا، پھر کہاں سے تعلیم حاصل کی، کہاں سے بلانگ کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو غوری صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ انٹرویو ارینج کیا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ میری پیدائش ڈی جی خان کی ہی ہے، اور بنیادی تعلیم جو ہے ڈی جی خان کے تعلیمی اداروں سے حاصل کی، جو میونسپل کمیٹی کے پرائمری سکولز تھے، ایم سی سکول ان کو کہتے تھے، وہاں سے پرائمری پاس کی۔ اس کے بعد اسلامیہ ہائی سکول یا گورنمنٹ سٹی ہائی سکول جس کو کہتے ہیں، وہاں سے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی۔ پھر ڈی جی خان کا یہ جو اس وقت تو واحد کالج تھا، گورنمنٹ ڈگری کالج ڈیرہ غازی خان، جو اب غازی یونیورسٹی میں ضم ہو چکا ہے، تو یہاں سے بی اے اور بلکہ میری ماسٹرز بھی ایم اے انگلش جو ہے وہ اسی ادارے سے ہے۔ اس کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی جو ہے میری، وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ہے۔ یہ میرا تعلیمی کیریئر ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لنگوسٹکس میں، یعنی لسانیات میں، انگلش لنگوسٹکس میں، اور میرا جو تھیسس ٹاپک تھا وہ کلینکل لنگوسٹکس سے ریلیٹڈ تھا، یعنی رول آف لنگوسٹک نالج ان دا ٹریٹمنٹ آف اسپیچ اینڈ لینگویج ڈس آرڈرس، یعنی یہ جو زبان کے جو عارضے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو لنگوسٹکس کا نالج ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے یہ ریسرچ تھی۔ اچھا سر، جیسے پاکستان میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ میٹرک تک، ایف اے تک، بی اے تک پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا کیریئر کیا ہوگا، تو سر آپ کو مطلب شروع سے آپ کو ٹیچنگ کا شوق تھا یا کیسے مسئلہ اس فیلڈ میں سر کیسے آپ آئے؟ جی، بنیادی طور پر ٹیچنگ کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ میری وابستگی جو ہے بچپن سے ہی تھی، یعنی کہ کیونکہ ہمارا گھرانہ جو ہے، جسے ہم سرائیکی زبان میں استاد گھرانہ کہیں، تو ویسے ہی تھا، کیونکہ گھر میں والدہ محترمہ جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دیتی تھی، ساتھ بنیادی تعلیم بھی ہمارے گھر میں شروع سے بچے بچیاں جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ پھر میرے مطلب بہن بھائیوں میں سے تقریباً 4-5 بہن بھائی ہیں جو تعلیم سے ہی وابستہ ہے، ٹیچنگ سے۔ میں خود بھی یعنی کہ 1992 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں نے کر لی تھی، تو اس کے بعد کا میرا سارا کریئر یہی ٹیچنگ سے ہی وابستہ ہے، یعنی کہ میں مختلف اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں جاب سے پہلے جو ہے وہ ٹیچنگ کرتا رہا۔ پھر اب میرا تقریباً 1999 سے اب تک 25 سالہ کریئر ہے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھانے کا، یعنی کہ ساتھ ہی میں نے باہر بھی یعنی کہ ڈپوٹیشن پہ سعودی عربیہ بھی تقریباً 5 سال کے لیے پڑھایا ہے۔ تو ٹیچنگ جو ہے یعنی کہ ایک طرح سے یہ کریئر تھا۔ گو کے درمیان میں جیسے یہ ہے کہ کریئر کے حوالے سے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی تھی، تو اس وقت ذہن یہی ہوتا تھا کہ بھی چلیں آگے پری انجینئرنگ میں جائیں گے، لیکن شفٹ ہوتے رہے، پھر کریئر انگلش کی طرف شفٹ ہو گیا، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب انگلش میں کیا گیا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ سی ایس ایس یا پی سی ایس یہ کریں گے، یہ چیزیں ذہن میں تھی، لیکن یہ ہے کہ قدرتی طور پر میرا جو کریئر ہے وہ ٹیچنگ سے ہی وابستہ رہا، یعنی مور دین 30 ایئرس کا یہ ایک ایکسپیرینس ہے۔ اچھا سر، پاکستان میں سر کیسے مطلب ٹیچنگ میں کوئی اس کو بہتر بنانے کے لیے سر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے سر؟ جی، بہت ساری صاف ظاہر ہے، یعنی کہ بہتر سے بہترین کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ بہت سارے سوال بھی اٹھتے ہیں ہمارے نظام تعلیم کے حوالے سے، بہت سارے ایشوز ہیں کہ کچھ لوگ اب بھی غیر مطمئن ہیں کہ بھی تعلیم یہاں بہتر نہیں ہے، اور پھر جب ہم شفٹ کر رہے ہیں کہ جدید دور کے ساتھ کے تقاضوں سے ہم آہنگ ایک نظام تعلیم متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں بھی یقینی طور پر بہت سارے مسائل ہیں۔
تو جو بنیادی چیز میں دیکھتا ہوں، جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں یہ دیکھتا تھا کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز تھے، یعنی کہ میں آج بھی ان اساتذہ کو یاد کرتا ہوں کہ جو بہت ہی یعنی کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر تھے، یعنی کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ بچوں کی گرومنگ پہ صرف کرتے تھے، یعنی کہ ہمیں نہ صرف یعنی کہ پڑھانا بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری سرگرمیوں میں وہ ہمیں انوالو کرتے تھے. مثال کے طور پر فن تقریر سے وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے، مختلف تحریر کے حوالے سے گائیڈ کرتے تھے. یعنی یہ دیکھیں یہ پاکستان میں ہی یعنی ہمارے پرائمری اسکول کے اساتذہ یہ کرتے تھے. پھر ہائی اسکول کے اساتذہ بھی یعنی کہ ڈیڈیکیٹڈ جو ٹیچرز تھے وہ بہت ساری چیزیں، بہت سارا علم جو ہے وہ ہمیں دیتے تھے. آگے جا کے کالجز اور یونیورسٹی میں ایسے ٹیچر ملے جنہوں نے ہمیں کتابوں سے روشناس کرایا. تو بنیادی طور پر جو یہی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے کہ ایک تو ہے کہ ٹیچرز کی طرف سے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہونے چاہیے یعنی کہ سسٹم میں، کیونکہ جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر ہوگا وہ اچھی طریقے سے پڑھائے گا، کیونکہ اب وہ اس کا پیشن ہوگا، نہ صرف یہ پروفیشن نہیں ہوگا. یعنی کہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کتاب بینی اب ختم ہو گئی ہے کافی عرصے سے، یعنی کہ ڈیجیٹل چیزیں آنے سے کتاب کی طرف رجحان ختم ہو گیا ہے. وہ ہونا چاہیے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹل کتابیں ہونی چاہیے تاکہ ڈیجیٹل ریڈر بنیں ہم، یعنی کہ ٹھیک ہے نا. تو علم کے جتنے ذرائع ہیں ان سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں اس چیز کے بھی حق میں ہوں کہ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم آہنگ ہو جو یقینی طور پر ہم آہنگ ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیم کا ایک مقصد پروفیشن دینا بھی تو ہے نا. یعنی کہ یعنی پیشہ ورانہ تعلیم ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو بنیادی جو روایتی تعلیم ہے وہ بھی ضرور ہونی چاہیے. یعنی کہ آرٹس کی تعلیم ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ایک مکمل ہم طالب علم پیدا کریں، مکمل انسان بن سکے اور معاشرے کے لیے ایک بہتر انسان ثابت ہو. اچھا سر، آپ کا اور ہمارا جو دور تھا اس وقت اینول سسٹم تھا، اس کے بعد سیمسٹر سسٹم آ گیا. تو میں نے جو چیز نوٹ کی ہے سر وہ یہ نوٹ کی ہے کہ سیمسٹر سسٹم جو ہے اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے ڈکلائن ہوئی ہے امپروو ہونے کی بجائے، کیونکہ ہم ہر چیز کو کاپی کرتے ہیں فارن کنٹریز سے. تو وہاں کا سسٹم کچھ اور ہے، ہمارے ہاں کچھ اور سسٹم ہے. تو آپ سر اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ اور سب اس حوالے سے میرا ایک بڑا ڈفرینٹ جسے کہیں منفرد ایک وہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سسٹم بہتر ہوتے ہیں، یعنی اینول سسٹم بہتر تھا یا سیمسٹر سسٹم. اس کے ڈیفینیٹلی آپ ڈیٹا اٹھا لیں، کیا اینول سسٹم والے بہتر تھے؟ حالانکہ ہم پاکستان میں تو یہی شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں اتنا ہی ہاتھ اینول سسٹم والوں کا ہے جتنا سیمسٹر سسٹم والوں کا ہے. دوسری بنیادی جو مسئلہ ہے پاکستان میں کہ ہم نے سسٹم اڈاپٹ تو کر لیا لیکن اس سسٹم کے جو بہتر چیزیں تھیں وہ اڈاپٹ نہیں کی. اب دیکھیں سیمسٹر سسٹم، میں نے دونوں سسٹم پڑھایا ہے، میں خود اینول سسٹم سے پڑھا ہوا ہوں اور سیمسٹر سسٹم. اب دیکھیں اینول سسٹم میں کیا بہتری تھی، یعنی کہ وہاں بھی سلیکٹیو اسٹڈی ہوتی تھی. یعنی کہ انگلش کے سبجیکٹ کو ہی دیکھ لیں تو یہاں یہی ہوتا تھا کہ آپ 25 اسائنمنٹ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کا وہ یعنی پورا سب سلیبس تو وہ بھی نہیں پڑھتا تھا. سیم از دا کیس ود سیمسٹر سسٹم کے. یہاں بھی بچے جو ہے چند اسائنمنٹس ان کو پڑھائی دی جاتی ہیں اور باقی کورس. تو یہاں خامی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ بنیادی چیزوں سے تو دور کر رہے ہیں بچوں کو، کتاب بینی سے دور کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس میں اساتذہ کا بھی قصور ہے. ٹھیک ہے نا، وہ مائل کریں بچوں کو کہ وہ کتابیں پڑھیں اور یہ کریں. دوسرا سیمسٹر سسٹم میں بنیادی طور پر جو اس میں چیزیں ہیں کہ وہ نہ صرف آپ کو بکش ایگزام کی ٹریننگ دے رہا ہے بلکہ اورل ایگزام کی بھی ٹریننگ دے رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں کیا جاتا، بچوں کو پریزنٹیشن اسکل نہیں بہتر کیے جاتے. یعنی کہ اساتذہ اسائنمنٹ کہاں چیک کرتے مجھے بتا، حالانکہ اس میں یہ ہے کہ سیمسٹر میں 3-4 اسائنمنٹ ہونی چاہیے اور اسائنمنٹ بھی کریٹیو ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے ٹیچروں کی اسائنمنٹ چیک ہوئی دیکھی ہیں جس میں یعنی کہ وہ ایک لائن چیک کرتے ہیں اور اس پہ ساتھ اپنا سجیشن دیتے ہیں. ہمارا ٹیچر ایسا نہیں کرتا. تو جب ایسا ٹیچر نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی ہمارا اچھا رائٹر نہیں پیدا ہوگا، یعنی اچھا ریڈر نہیں پیدا ہو رہا. اچھا رائٹر تو بیسیکلی تو سسٹم نے تو بیٹھنا ہی ہے، ناکام ہونا ہے. مثال کے طور پر سیمسٹر سسٹم اب اس چیز پہ جا رہا ہے کہ فگرس تو اچھا ہے، ڈیٹا تو اچھا ہے، یعنی کہ 4 CGP ہے بچوں کی، لیکن اس کے اندر وہ جو بیسیکلی انفارمیشن ہے یا نالج ہے وہ نہیں ہے. یعنی کہ اس کی بنیادی وجہ استاد اور شاگرد دونوں ہی ہیں. اچھا سر، انسان کا اثاثہ اس کے مطلب اولاد ہوتی ہے.
لوگ یہ نہیں پوچھتے آپ کے کتنے پلاٹ ہیں, کتنی کوٹھیاں ہیں. تو سر آپ کے بچے ماشاءاللہ کس لیول پر ہیں سر؟ جی الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں. مطلب ایک بیٹا جو ہے یہیں غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں BS انگلش کر رہا ہے. جی جی. اور چھوٹا بیٹا جو 9th میں ہے DPS میں. جی صحیح ہے سر. سر کوئی نیو جنریشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں سر, کیونکہ آج کل نیو جنریشن بڑی پیسمسٹک ہے سر. تو ہاں یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ بھی حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپٹیمسٹک جو ہے وہ نیو جنریشن کو ہونا چاہیے, یعنی کہ ان کے پاس آپشن ہے. ہم تو اپنے آپشن ختم کر چکے ہیں نا. اب ہمارے پاس زندگی کے کتنے ایک سال ہیں, یعنی کہ اب جو بھی ہے وہ مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم منافع میں گزار رہے ہیں نا وقت. زندگی تو گزر گئی ہے اب, یعنی کہ جب ایمبیشنز کا دور تھا وہ ختم ہو گیا. بچوں کا ایمبیشن لیس ہونا جو ہے وہ ٹریجک ہے, یعنی کہ اگر ایسا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے, یعنی کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ بہتر ہے. بلکہ ہمیشہ میرا اعتماد ہے ینگ جنریشن کے حوالے سے کہ ہر آنے والی جنریشن جو ہے بہتر ہوتی ہے پچھلی جنریشن. سیدھی سی بات ہے کہ جو علم ہمارے پاس تھا وہ اب ان کے ایڈڈ ان کے پاس شامل ہے. یعنی ہمارا علم اور ان کا اپنی جنریشن کا علم, یعنی ان کے پاس 2 سے 3 جنریشن کا علم ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی روزگار کے حوالے سے یا اس حوالے سے کچھ پیسمسٹک چیزیں ہیں, یعنی کہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آبادی بہت زیادہ ہے تو بچے شاید یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر میں یہ تعلیم حاصل کرتا ہوں تو میں آگے میرا فیوچر کیا ہے, یعنی کہ تو اس کے لیے تھوڑا سا بچوں کو بھی ویژنری اپروچ دینی پڑے گی. اساتذہ کو بھی یہ ہے کہ بھی اب وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ بھی اپنا جہاں خود پیدا کر, یعنی کہ تو انہیں اپنا جہاں خود ہی پیدا کرنا ہوگا, خود ہی, یعنی کہ اپنے لیے مواقع ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں آج کل کے دور میں IT کی وجہ سے ایک نیا ارننگ سسٹم ڈیولپ ہوا فری لانسنگ کی صورت میں, یعنی کہ لوگ اس میں سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں, یعنی کہ بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. یعنی کہ تو اس طرح کے نظام جو ہے ان کو ڈسکور کرنا چاہیے, اور یہ بچوں کو چاہیے کہ وہ خود ڈسکور کریں, یعنی کہ نہ ریلائے کریں کہ پرانے نظام پہ کہ ہمیں سرکاری نوکری ملے یا پرائیویٹ نوکری ملے. خود ہی اپنے لیے یعنی کہ کیریئر کے مواقع پیدا کریں اور کوشش کریں کہ وہ جدید دور کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں. سر بہت بہت شکریہ سر, تھینکس لاٹ, بنڈ آف تھینکس, آپ نے ٹائم دیا, تھینکس لاٹ سر. YouTube چینل تھینکس اے لاٹ.